Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 945. 13th of February 1985. Wise enrichment when Jamaat Khana. Hamad dil khalak Allah tu hi jai wase Ya Ali tum hi jai wase اور نہ دوجا کوئی اے جیوے پنڈے جو تو ہی جائے دھنی یا علی تو ہی جائے دھنی جی کریے تی ہو حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہ زندہ رہو. گر پیر حسن کبیر دین کا کیسے میٹھے الفاظوں میں خدا کی تعریف میں یہ گنان ہے. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے اپنی 25 برس کی سلور جبلی کے موقع پہ جو فرمان کیے، سب جگہ امام نے ایک بات ہمارے دھیان میں لانے کے لیے فرمائی کہ دیکھو، اگرچہ دنیا کے اندر بہت سی ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی سائنس بڑھ رہی ہے، انسان کے دن بدن ان چیزوں کے اندر خیالات اٹھتے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ سب سے جو اونچی چیز ہے وہ خود اللہ پاک کی ذات ہے. وہ ایٹرنل ہے، سرو ویاپک ہے، اور اس جیسی کوئی پاک ذات نہیں، اس سے کوئی اونچا نہیں. ہمیں خدا کی یاد تو ہے لیکن ہم خدا کو جانتے نہیں. خدا کی شناخت دین اسلام کی سب سے اونچی چیز ہے. دین کے 4 درجے کیے گئے. ہمارے اماموں اور پیروں نے دین کے 4 درجے کیے. ایک وہ درجہ ہے کہ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. ہم اس وقت جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، ہم نے دعا پڑھی، ہم نے زکوٰۃ 10 دی، اور جماعت خانے کے اندر جو ہمارے دوسرے اعمال ہیں، دعا کرانا، نادی وغیرہ لینا، اپنے گھر روزی رزق میں سے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں نادی لے کے آنا، یہ شریعت کی چیزوں میں آتا ہے. دوسرا جو درجہ ہے تو وہ ہے طریقت کا. طریقت میں یہ ہے کہ ایک مرشد ہوتا ہے کہ جو ہمیں دین میں شریعت سے اونچی چیزیں سکھاتا ہے، اور طریقت کے اندر بیعت ہوتی ہے. ہم حاضر امام کی جو بیعت کرتے ہیں وہ شریعت نہیں ہے،
وہ شریعت سے اونچی چیز ہے جس کو ہم طریقت کہتے ہیں. ہمارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ لوگ کسی کی بیعت نہیں کرتے. اسلام کے اندر اگر کوئی آ گیا تو وہ اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو گیا. بیعت صوفی طریقے کے اندر ہے. شیعوں کے اندر بھی صرف بوہرے ہیں جو بیعت کراتے ہیں، اور بوہرے چونکہ اسماعیلی ہیں اس لیے ان کے اندر یہ طریقہ ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بوہرے ہیں وہ اسماعیلی ہیں، مولانا اسماعیل کو ماننے والے ہیں. ہمارے 18ویں امام 18th امام مستنصر باللہ علیہ السلام تک بوہرے ہمارے ساتھ تھے. عربی زبان کے اندر ان کو بواہر بھی کہتے ہیں اور مستعلویہ بھی کہتے ہیں. مستعلویہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے امام مولانا نزار جو 19ویں امام تھے ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، اس بھائی کا نام تھا مستعلی. امام مستنصر باللہ کی امامت اور خلافت کا اگر آپ واقعہ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام مستنصر باللہ کے جن کی امامت 60 برس تک لمبی چلی نہایت رحم دل تھے. ہر اماموں کی جو انسانی لائف تھی، ہیومن لائف تھی، ان کے اندر ہیومن کوالٹیز جدے جدے اماموں میں الگ الگ طرح سے ہیں. جیسے کہ 1,24,000 نبی ہوئے، تمام نبیوں کے اندر تمام قسم کی اچھی ہیومن کوالٹیز تھیں، لیکن بعض نبیوں نے کسی ایک پرٹیکولر کوالٹی کو زیادہ اونچا کر کے لوگوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے ایک ایگزامپل قائم کی. یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ حضرت ایوب نبی تھے. ایوب کو انگلش میں جاب کہتے ہیں، JOB. آپ جب بھی بائبل پڑھو تو اس کے اندر جاب کا چیپٹر پڑھنا، کبھی مل سکے آپ کو فرصت تو. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کے اندر ایک خاص صفت کو زیادہ اونچا کیا. حضرت ایوب کے اندر صبر زیادہ تھا، یعنی ان میں دوسری سب اچھی کوالٹیز تھیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے. اور نبی جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں وہ انفیلیبل ہوتے ہیں، یعنی نبی گناہ نہیں کرتے جیسا ہم اپنے اماموں کے لیے یہ تصور کرتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے، ہم یہ اس بات کو قبول کرتے اور مانتے ہیں، اور یہ اسلام کے پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ سن لیس ہیں. یہی بات ہم اپنے اماموں کے ساتھ لگاتے ہیں، کیونکہ تمام شیعہ مذہب جو ہیں وہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، معصوم کہتے ہیں، انوسینٹ. وہ کوئی بھول نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے، ان کا انتر نور سے بھرا ہوتا ہے. ان میں وہ تمام بدیاں جو انسانوں میں ہوتی ہیں ایک بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کو پاک سمجھتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان میں اور سب طرح کی اچھی کوالٹیز تھیں، مگر ان کے اندر جو صبر تھا، پیشنس، ٹالرنس، وہ بہت زیادہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ان کا ٹیسٹ بھی لیا. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، نوح علیہ السلام جس کو انگلش میں نوحہ کہتے ہیں، ان کے اندر گرمی تھی، وہ گرم طبیعت کے تھے موسیٰ نبی کی طرح. یہ گرمی کا مطلب اینگر اور غصہ نہیں، لیکن جوش. جوش کا یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پرسو کرنا، اس چیز کے پیچھے پڑ کے اس کو ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے، ہر دکھ اٹھا کے بھی اس کو ایسٹیبلش کرنا، اس کو کہتے ہیں جوش. یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو کہوں گا میں کہ وہ ڈیٹرمائنڈ تھے. حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی یہ دو کوالٹیز تھی، دونوں تھیں. تو ہمارے جو رسول پاک تھے، جو آخری نبی تھے، ان کے لیے خود اللہ نے ایک لقب دے دیا کہ جس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، اس کے اوپر ہماری جان قربان
नबी करीम रहमत की एक मूर्ति थे, मैनिफेस्टेशन ऑफ रहमत थे। खुदा रहीम है, खुदा की रहमत को पर्सोनिफाई अल्लाह ने मोहम्मद के अंदर किया। तो इन नबियों के अंदर ये चीजें थी। इसी तरह से इमामों के अंदर भी इंसानी तरीके की बाज़ चीजें अलग अलग तौर पे ऊंची रही। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह जो थे, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो बहुत हलीम थे। हलीम कहते हैं काइंड, हम्बल, और बड़े जेनरस भी थे। आप कभी कैरो जाओ तो इमाम हाकिम की जो मस्जिद है, जिसको जामिया उल हाकिम कहते हैं, उससे थोड़ी दूर पुराने खंडर हो गए अभी, लेकिन उन खंडरों को भी, रूइंस को देख के आपको कुछ अंदाजा तो हो सकेगा। बहुत बड़ा महल था, सोने चांदी के फानूस और कालीनों से और आला किस्म के फर्नीचर से भरा हुआ था। खिलाफत फातिमिया थी। इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह जो थे, उन्होंने डायरेक्ट रूल नहीं किया हमारे दूसरे फातिमी इमामों की तरह। इन्होंने अगर जो किया तो वो सिर्फ रीन की, यानी हुकूमत के हेड जरूर थे, खलीफा थे, लेकिन सल्तनत का कारोबार प्राइम मिनिस्टर को सौंप रखा था और खुद बहुत ही जेनरस थे। एक दफा फेमिन पड़ा, हम जिसको दुकाल कहते हैं, लोग भूखे मरने लगे। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह ने खजाने के मुंह खोल दिए, अपने लोगों को जो हुक्म के ताबे थे, यानी नौकर थे, उनको दूसरे मुल्कों में भेजा कि वहां से जाके अनाज लेके आओ। खैर, एक बरस तो निकल गया, दूसरा बरस फिर भी फेमिन रहा, फिर भी आपने बहुत दौलत खर्च की, दूसरे मुल्कों से अनाज लिया, बांटते रहे। इस तरह करते करते 7 बरस ऊपर नीचे विदाउट इंटरप्शन कैरो के अंदर सारे इजिप्ट में फेमिन पड़ा। आखिरी बरस जो था 7वां, वो इतना खराब था कि बेहिसाब लोग मरते थे। मौला के पास जाहिर भाने अशरफियां, पैसे, रकम जो थी, कॉइन्स थे, वो खत्म हो गए। सोने चांदी की चीजें भी खत्म हो गई। जो झूमर वगैरह लटकते थे, वो भी पहले बरसों के अंदर एक एक करके लोगों को देते रहे कि जाओ बेच के तुम गुजारा करो। ये आखिरी साल ऐसा हुआ कि कोई भी मांगने के लिए आवे तो उसको अंदर बुला के कहते थे, कौन सी चीज चाहिए तेरे को? कोई सोफा ले गया, कोई बेड ले गया, कोई फर्नीचर का अलमीरा ले गया। इस तरह अपना फर्नीचर देते रहे। यहां तक नौबत पहुंची कि मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम के इतने बड़े महल के अंदर किसी रूम के अंदर कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक उनका खुद का जो बेडरूम था, उसमें एक कालीन था, यानी कारपेट था, जिस पे हुजूर बैठते थे, इसी पे सो जाते थे। एक दिन एक शख्स आया, रोता था बाहर, गुलामों ने उसको दूर हटाया, कान में आवाज पहुंची, बाहर निकले। मौलाना ने देखा, फरमाया इसको आने दो। क्या है? पांव पड़ा। कहते, या मौला, मेरे बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं, 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं, हाथ कांपते थे, बदन कांपता था। हुजूर उठे और जिस कालीन पे, कारपेट पे बैठे थे, कहा जा ये ले जा, इसको बेच के अपना गुजारा करो। सारे महल के अंदर मिट्टी के फर्श के सिवा अब कुछ न था। ये इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह थे। अब ये लोग ये कहां बेचते थे? ये इतनी इतनी कीमती चीजें कौन लेता था उस जमाने के अंदर? मैंने आपको पहले से कह दिया कि मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर था, वो एक्चुअल रूलर था, और वो टर्किश था। और तुर्की जो लश्कर था, वो तुर्की लश्कर, और उसके अंदर जो
افریقہ کا لشکر تھا. ان دونوں کی آپس میں لشکر کے اندر لڑائیاں لڑتے رہتے تھے. اس کے اندر جو بڑے لوگ ان کے جنرلز تھے, بڑے آفیسرز تھے, وہ بڑے مالدار ہو گئے تھے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر. یہ سب اتنی قیمتی چیزیں, فرنیچر, سونے چاندی کے جھومر وغیرہ, یہ لشکر کے آفیسر خریدتے تھے. امام نے بدر جمالی نام کے ایک آدمی کو, جو آپ کا جھوٹا پرانا نوکر تھا, اس کو ترکی سے بلایا اور اس کو پرائم منسٹر بنایا اور پہلے پرائم منسٹر کو نکال دیا. بدر جمالی نے آ کے قبضہ کیا. بڑا ہوشیار آدمی تھا. 6 مہینے کے اندر سٹیبلٹی آ گئی. لوگ آرام کرنے لگے, کھانا پینا ملنے لگا, اس کی عزت بھی بہت بڑھ گئی. یہ بدر جمالی تھوڑے ٹائم کے بعد مغرور ہو گیا, پراؤڈ ہو گیا. اماموں کی باتوں بہت لمبی ہوتی ہیں اور ان میں بڑے بڑے بھید ہوتے ہیں. بدر جمالی نے آ کے سٹیبلٹی پیدا کر دی, پیس ہو گئی, کھانا پینا مل گیا, لوگ ہیپی ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ مضبوط ہو گیا, طاقت والا بن گیا, پراؤڈ ہو گیا. اور اس نے اور زیادہ ڈیپ جانے کے لیے حضرت مفتی علی, جو امام مستنصر باللہ کے چھوٹے فرزند تھے, لیکن ان کی ماں اور مولانا نزار کی ماں جدی تھیں, مفتی علی کو اپنی لڑکی دے کے اپنا داماد بنایا پرائم منسٹر بدر جمالی نے. میں نے آپ کو یہ ہسٹری اس لیے بیان کی کہ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو پتہ لگے. بڑے بیٹے امام نزار تھے, ان کی امامت اور خلافت ڈکلیئر ہو چکی تھی, لیکن جیسے ہی امام مستنصر باللہ نے وفات پائی, بدر جمالی چونکہ پرائم منسٹر تھا, ساری لگام کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے مفتی علی کو, جو ان کا داماد تھا, تخت پہ بٹھا کے اس کی خلافت کا اور امامت کا اعلان کر دیا. لشکری طاقت تھی, لوگوں نے آ کے امام مفتی علی کو مان لیا, اور مفتی علی نے اپنے بڑے بھائی امام نزار کو الیگزینڈریا کے اندر, قلعے کے اندر قید کر دیا. مفتی علی کو ماننے والے بوہرے کہلاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ اسماعیلی ہیں اور ان کے اندر بیعت کا طریقہ ہے. دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی مسلمان فرقے کے اندر, اثنا عشریوں کو بھی لے لو جو شیعہ ہیں, ان کے اندر بھی بیعت نہیں ہے. ہمارے ہاں بیعت ہے, اور بیعت جو ہے وہ طریقت ہے, شریعت سے اونچی چیز ہے. رسول اکرم بیعت لیا کرتے تھے, اور بیعت لینا قرآن شریف کے اندر ہے, اور قرآن پاک کی اس آیت کو کہ جس میں اللہ نے بیعت کا حکم دیا ہے, ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں. ہماری دعا کا جو چوتھا پارٹ ہے وہ بیعت کا پارٹ ہے. اور اللہ نے رسول کو کہا کہ تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یعنی یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ رسول میں اور اللہ میں فرق نہیں. بدن کو چھوڑ دو, ہم تو نورانی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح سے دینداروں, حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جنہوں نے رسول کے بعد بیعت کی وہ علی کے شیعہ تھے, اور علی کے شیعہ ہم اسماعیلی ہیں. علی کے شیعوں کے اندر بوہرے بھی ہیں جو اسماعیلی ہیں. علی کے شیعوں کے اندر اثنا عشری بھی ہیں کہ جنہوں نے امام اسماعیل کے بعد اپنی نسل کو اور اپنے خاندان کو اور اپنی ورانچ کو جدا کر دیا. لیکن شیعوں کے اندر جو علی کو ماننے والے ہیں ان میں بیعت ہے, اور وہ بیعت اب صرف اسماعیلیوں میں رہی. یہ دیکھو سیریا کا جو پریزیڈنٹ ہے حافظ الاسد, یہ علوی ہے. علویوں کا دوسرا نام نصیری ہے. انہوں نے حال ہی میں 51 برس ہوئے, ان لوگوں نے نصیری نام بدل کے علوی کر دیا. علوی حقیقت میں نصیریہ ہیں, اگرچہ وہاں اب بھی ایسا گروپ ہے کہ جو خود کو نصیریہ کہتا ہے, لیکن یہ سب کے سب علوی ہیں. اور علوی یا نصیری علی کو اللہ مانتے ہیں.
یہ پریزیڈنٹ حافظ الاسد جو ہے یہ علوی ہے، علی کو خدا ماننے والا ہے۔ اب چونکہ زمانے کے حساب سے، پولیٹکس کے حساب سے اور دوسری بابتوں کی وجہ سے یہ لوگ بہت ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں کا یہ ایمان ہے۔ تو بیعت کا سلسلہ طریقت میں آتا ہے۔ شریعت پہلا درجہ ہے، طریقت دوسرا درجہ ہے۔ شریعت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شریعت کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور محمد کو اس کا رسول ماننا، اور اس کے بعد نماز ہے، دعا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ سب شریعت کے جو قوانین ہیں۔ لیکن جب ہم طریقت میں آتے ہیں تو طریقت کے اندر ہم کو کسی کی بیعت کرنی چاہیے۔ اب رسول ہمارے پاس نہیں، کس کی بیعت کریں؟ رسول اکرم نے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا خلاصہ کر دیا، ہاتھ پکڑ کے 1.25 لاکھ مسلمانوں میں علی کو انٹروڈیوس کروایا۔ اے مسلمانوں، یہ علی ہے، جس طرح تم مجھے اپنا مولا سمجھتے ہو یہ تمہارا مولا ہے۔ اور مسلمانوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی۔ ان میں 1 لاکھ، بعض جگہ لکھا ہے 20,000، 1,20,000، بعض جگہ 1,25,000 بھی لکھا ہے، اور ایسی کتابیں بھی ہیں کہ جہاں 1,30,000 آدمیوں کی بھی تعداد دی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی لاکھ سے اوپر آدمی تھے، عورت بھی تھے، مرد بھی تھے۔ ان تمام لوگوں میں 1.25 لاکھ آدمیوں میں سب سے پہلے جو کھڑا ہوا علی کی بیعت کرنے والا، وہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر تھے۔ سب سے پہلے علی کی بیعت حضرت عمر نے کی، اور اس طرح زور سے بولے کہ ہزاروں لوگ سنتے تھے، بخن بخن یا علی، یعنی مبارک مبارک اے علی، انت مولائی، آپ میرے مولا ہو، علی کو کہتا ہے، وَمَوْلَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کے بھی مولا ہو۔ خود کو بالکل انڈیویجول حالت میں لے کے کہا کہ انت مولائی، آپ میرے مولا ہو، اور حضرت علی کا ہاتھ لے کے چوما اور کس کیا اور بیعت کی۔ اس کے بعد مردوں نے سلسلہ شروع کیا، مردوں کے بعد عورتوں نے بیعت شروع کی۔ میں نے آپ کو یہ حقیقت اس لیے بیان کی ہے کہ ہمارے ہر ایک اسماعیلی بچے کو اسماعیلی مذہب کی جو طریقت کا جو سلسلہ ہے، اسماعیلی مذہب کا جو طریقت کی پوزیشن ہے، ہمیں وہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے حضرت امام نے ہم کو فرمایا ہے کہ تم دیواریں توڑ دو اور برجز بناؤ۔ میرے بہت سے بہن بھائیوں کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ ان برجز بنانے کا مطلب یہ ہے اور دیواریں توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم جماعت خانے بند کر دو اور مسجد میں جا کے نمازیں پڑھو، رمضان میں روزے رکھنا اور ذبح کرنا یہ بکروں کو، اور حج کرنا، اور باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس کے ساتھ ایک یہ بھی بات ہے کہ کبھی شریعت میں آنا ہے اور والز توڑ کے برجز بنانے ہیں، جس طرح ہم غلط طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ غلطی درست کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے دھیان میں آ سکے، آپ کی اٹینشن ڈرا کر رہا ہوں کہ ان برجز بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم امامت کو چھوڑ دو، ان برجز بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسماعیلی مذہب کی طریقت کو چھوڑ دو، ان برجز بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ناندی بند کر دو، ان برجز بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیاز بند کر دو، ان برجز بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جماعت خانے بند کر دو، اور ان برجز بتانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو طریقت میں سے گرا کے شریعت میں لے آؤ۔ برجز بنانے کا مطلب یہ ہے اتنے اچھے بنو، ایسے اعمال کرو کہ جس طرح اسلام نے، اسماعیلی مذہب نے ہمیں حکم کیا ہے۔ شراب نہ پیو، سگریٹ نہ پیو، وعدہ کرو تو پورا کرو، نیکی سے چلو، جھوٹ نہ بولو،
کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی بدی نہ کرو، اس طرح سے پاک جیون گزارو کہ جیسا اسماعیلی مذہب کہہ رہا ہے، تو کیا اثر ہوئے گا؟ ہمارے دوسرے بھائی مسلمانوں نے جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر، جس طرح حضرت امام اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلام کا امیج ایک ملیٹنٹ پولیٹیکل فورس کے طور پہ رہا ہے، دین کے طور پہ، روحانیت کے طور پہ نہیں رہا، وہ مٹ گیا ہے۔ ہم اسماعیلی ایسے اچھے طریقے سے جیون گزارے، ہمارا کیریکٹر، ہمارے اعمال، ہمارا لینا دینا، ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو اچھے لوگ ہیں وہ ہم کو عزت کی نظر سے دیکھیں، اور جو نان مسلمان ہیں یعنی کرسچنز اور جیوز اور دوسرے ہیں، ان کی نظر کے اندر بھی ایسا ہوئے کہ دیکھو یہ اسماعیلی بھی مسلمان ہیں لیکن کتنے اچھے ہیں۔ اس طرح سے صرف اسلام کے ساتھ برجز بنانے کی بات نہیں، غیر قوموں کے ساتھ بھی ملو، سوشلی ملو، فرینڈشپ پیدا کرو، بزنس کے ساتھ ملو ہلو، لیکن اپنی جو اینٹیٹی ہے اسماعیلی مذہب کی، اس کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا۔ دیواریں توڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے پاسٹ کے اندر ہم بالکل جدا ہی رہتے تھے، ہم دوسری قوموں کے ساتھ زیادہ نہیں ملتے تھے۔ اب امام کہتا ہے کہ تم ان دیواروں کو چھوڑ دو، اب تم ظاہر ہو جاؤ۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسماعیلی مذہب کو اونچا کرو، غیروں اور تمہارے درمیان برج بنے، میل ملاپ ہوئے، ہلو ملو، لیکن اسماعیلی مذہب کا فلیگ ہر قیمت پہ اونچا رہے۔ ہم اپنی طریقت چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنی امامت کے پرنسپل کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ناندی بند کرنا نہیں چاہتے، ہم نیاز بند کرنا نہیں چاہتے، ہم امام زمان کی محبت کو اپنے دل میں سے نکالنا نہیں چاہتے، کبھی نہیں نکالیں گے۔ امام ہماری نس نس میں پڑا ہے، امام ہمارے اندر اور باہر بھرا ہے، اور امام کے اوپر ہی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی دوسرا نظر آتا ہے کہ جس کو اپنی ایلیجینس دو؟ ہے کوئی ایسا؟ ڈھونڈو تو ذرا دنیا کے اندر، کس کو جا کے ایلیجینس دو گے؟ ابن سعود کو، حافظ الاسد کو، یا موروکو کے کنگ حسن کو، جارڈن میں کنگ حسین ہے اس کو، یا کسی ملا مولوی کو؟ ہماری ایلیجنس کہاں جائے گی؟ ہم تو رسول کے نواسے کے پیچھے ہیں، ہم تو علی اور نبی کے دامن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے باپ دادا امام زمان کی محبت اور امام کی بندگی کے اندر گزر گئے۔ اپنی اصل کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور امام ہم کو کہتے رہے، بہت دفعہ کہا، ریپیٹ کرتے کہتے رہے کہ تم اپنی باپ دادا کی پرونالیکا کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ تم لندن میں رہو، تم نیو یارک میں رہو، میں 3-4 جگہ یہ چیز ریپیٹ کر چکا ہوں، کیونکہ 79 کی 1 سپٹمبر سے لے کے 7 سپٹمبر تک مولانا حضرت امام جب لندن کے اولمپیا ہال کے اندر آئے، ہر روز حضرت امام ایک دن کے سوا روز ڈیلی آتے تھے، صبح بھی شام کو بھی۔ ماؤنٹ بیٹن گزر گیا تھا، اس کے لیے ایک دن حضرت امام دوپہر کے بعد نہیں آئے، لیکن ہر روز حضرت امام صبح بھی آتے تھے، شام کو بھی آتے تھے، اور ہر روز وداؤٹ فیل حضرت امام یہ چیز ہمیں یاد کراتے رہے۔ کبھی یہ کہا کہ تم اپنی اورینٹل، کبھی کہا کہ ایشیاٹک پرنالی کا نہیں بھولنا، کبھی یہ کہا کہ تمہاری اسماعیلی پرنالی کا نہیں بھولنا، کبھی یہ کہا کہ تمہارے باپ داداؤں کی پرنالی کا نہیں بھولنا۔ تم یورپ میں رہو کہ امریکہ میں رہو، ایک دن کہا کہ لندن میں رہو کہ نیو یارک میں رہو، مگر تم اپنے باپ دادا کی پرنالی کا نہیں بھولنا۔ کیا ہمارے باپ دادا کافر تھے؟ استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں۔ کیا ہمارے باپ دادا کافر تھے؟ کیا وہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ توبہ نعوذ باللہ، کیا ہمارے باپ دادا جہنم میں گئے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟
امام کا جو فرمان ہے بہت سے لوگ اس کو غلط حساب میں لے کے اپنے مذہب کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک کاغذ ہاتھ میں لے کے اس کو کرمبل کر کے بال بنا کے کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنے مذہب کو اس طرح سے ایک بال بنا کے ڈسٹ بن میں گاربیج میں پھینک دینا چاہتے ہیں. کیا یہ ہماری نیت ہے؟ نہیں دیندارو، ایسا نہ کبھی ہوا اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوئے گا. چند وگن سنتوشو، چند ایسے لوگ کہ جو خود کو ریفارمرز کے طور پہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت علم والے سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم کی سرداری میرے ہی پاس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. یہ غلط بات ہے. ہمارے میں سے ایک بھی آدمی میرے ساتھ ہم علم کی ایک بوند جتنی بھی نہیں جانتے. ہمارے پاس کیا ہے؟ چند کتابیں پڑھ لینا کچھ کافی نہیں. یونیورسٹی کی ڈگری لے لینے سے کوئی عقل نہیں آ جاتی. عقل تو اندر سے خدا جس پہ رحم کرے. جی کریے تی ہوئے. اے خداوند عالمین، جو تو چاہے وہ ہوتا ہے. پیر حسن کبیر دین کے الفاظ یاد کرو. ہم دل خالق، ہمارے دلوں کے اندر وہ کریٹر. اے اللہ تو ہی وسے. یا مولا تو خالق ہے، تو اللہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر سمایا ہوا ہے. ہم دل خالق اللہ تو ہی جے وسے. یا علی تو ہی جے وسے. ریپیٹ کر کے کہا کہ تو ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. اور نہ دوجا کوئی. تھرڈ ٹائم کہا، 3 دفعہ ریپیٹ کر کے کہا کہ تو ہی ہمارے دل میں بستا ہے اور دوسرا کوئی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم اسماعیلی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے میں سے کوئی مشرک نہیں ہے. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے پیروں نے ہم کو، ہمارے ماں باپ نے ہم کو چھوٹی عمر سے ہم کو یہ چیز سکھائی. اے جی اللہ ایک قسم سب کا، دنیا اس کی ساری. ابھی چل نام خداوند بھڑیے اور سب مٹیا کیری بازی. الہی بھید تنتونا ملی جائے. دیکھا کیسے میٹھے الفاظ ہے. یہ پیر صلاح الدین نے کہا اور وہ پیر حسن کبیر دین نے کہا. حمد الخالق یا اللہ تو ہی جے وسے. یا علی تو ہی جے وسے. پھر کہا اور نہ دوجا کوئی، دوسرا کوئی نہیں ہمارے دل کے اندر. اللہ ایک قسم سب کا. پنجابی زبان کے اندر قسم کہتے ہیں ہسبینڈ کو جو مالک ہوتا ہے، یعنی خدا سب کا قسم ہے. اس کے اندر ڈوئل میننگز ہیں. پیروں نے بڑی کمالیت کی ہوئی ہے گنانوں کے اندر. ایک ایک لفظ کے کئی کئی مطلب کر دیے ہیں. قسم شوہر کو کہتے ہیں جو مالک ہے، لیکن یہاں قسم کا مطلب اور بھی ہے جو ہم اسماعیلی مانتے ہیں، دنیا میں اور کوئی قوم نہیں مانتی. گرپیر حسن کبیر دین کا وہ جو 50 پاٹ کا وینتی کا گنان ہے، مہر کرو مورا سائیاں ابڑا شرن تمہاری، اس کے اندر پیر حسن کبیر دین خود کو ناری روپ میں، عورت کے روپ میں امام کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام کے سامنے پیش کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی جو روح ہے وہ نر ہے، میسکولن ہے. باقی جتنی بھی روحیں اس نے پیدا کی انکلوڈنگ آل نبی، وہ سب کی سب فیمینن ہے. ہماری روح بھی جو ہے
وہ فیمینین ہے. جس طرح سے پیروں کے زمانے کے اندر اور آج بھی جاپان یا ایشیاٹک کنٹریز کے اندر، ہندوستان کے اندر، برما، ملایا اور انڈونیشیا وغیرہ کے اندر جو عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کی پوجا کرتی ہیں. میں کینیڈین سوسائٹی کی بات نہیں کرتا. ایک جگہ ایسا کچھ کہا تو عورتیں کہنے لگیں مشنری صاحب آپ نے مردوں کو تو کچھ نہیں کہا. میں تو داخلہ دے رہا ہوں. آپ گھر میں لڑو، آپ کی خوشی. ہماری جو روحیں ہیں وہ ناری کے طور پہ ہیں. تھوڑی سی بات ضرور کہہ دوں جس کو گھر جا کے سوچنا کہ مشنری نے کیا کہا. دیکھو، ایک عورت شادی کرتی ہے. میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ کینیڈین سوسائٹی میں کچھ کام آ سکے. بہت سوچنا. آپ کو 1-2 دن میں بھی شاید میرے ان الفاظ کا پتہ نہیں لگے گا، لیکن کوشش کرو گے تو میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ میسج ملے گا. ایک لڑکی شادی کرتی ہے، پاک لڑکی ہے، ورجن ہے، بالکل پوتر ہے، کسی مرد نے اس کو ٹچ نہیں کیا. ہمارا مذہب عورت مرد دونوں کو پاک بنانا چاہتا ہے، سیکشولی بھی پاک بنانا چاہتا ہے. وہ عورت جب شادی کرتی ہے تو اپنا من اور اپنا تن، شریر وغیرہ سب مرد کو سونپ دیتی ہے. اس چیز میں ایک میسج ہے. جس عورت نے جان چلی جائے لیکن اس کی آبرو نہ جانی چاہیے، اور حقیقت میں ہم کو اسلام یہی سکھاتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ خدا کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا شوہر کو سجدہ کرو. کیوں بھلا؟ ایک عورت سیکشولی، مینٹلی، فزیکلی، تمام کلی کے حساب سے اپنے مرد کو سپرد کر دیتی ہے، سرنڈر ہو جاتی ہے، سبمٹ ہو جاتی ہے. دنیا میں اس جیسی اور کوئی دلیل نہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اس لیے شوہر کو شوہر کہا گیا ہے کہ عورت راضی خوشی اپنا من، تن، سب کچھ سرنڈر کر دیتی ہے. گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا. اس میں سے بہت فلسفی نکلے گی. بالکل اسی طرح سے اسماعیلی طریقے کے اندر حضرت امام کو ہم اپنا شوہر مان کے روحانی طور پہ، کیونکہ وہ اللہ جو ہے پاک ذات، وہ نر ہے، میسکولن ہے. باقی تمام جتنی بھی روحیں اس نے پیدا کی ہوئی ہیں وہ عورت کی مثال ہیں. اور کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، دیٹ واٹ اسلام از. یہی اسلام ہے. اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں رہتی. وہ شوہر اپنی عورت کو اپنے بیڈ روم میں جس طرح سے چاہے ہینڈل کرے، عورت سبمٹ کر دیتی ہے. میں اس سے زیادہ شبدوں میں نہیں بول سکتا. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم اسماعیلی مذہب کے طریقے میں جب حضرت امام کے ساتھ بیعت کرتے ہیں یا حضرت امام دنیا بھانے نزدیک نہیں ہوتے تو ہم کو حکم ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تو مکھی صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئے. دیکھو بھائی، صرف مکھی صاحب کے ہاتھ پہ، کامڑیا صاحب معاف کرنا، یہ کام کامڑیا کا نہیں ہے، صرف مکھی کا ہے. مکھی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، اور جب وہ لڑکی 18 سال کے ہو جائیں اور امام زمان کی پدرامنی ہوئے، اس کے بعد تو ایک دفعہ امام کے حضور میں جا کے بیعت کرنی چاہیے. یہ بیعت جو ہے یہ سب مشن ہے. ہماری روح نے حضرت امام کے نور کے ساتھ نکاح کیا، اس کو ہم بیعت کہتے ہیں. ہماری روح نے حضرت امام کے روح کے ساتھ اس کو مالک مان کے، شوہر مان کے، ہسبینڈ مان کے، دین دنیا کا بادشاہ مان کے، اس کو اپنا سب کچھ مان کے ہم نے بیعت کی امام زمان کی. ہم نے اپنے آپ کو تن بھی، من بھی، دھن بھی، جان بھی، سب کچھ اس کے قدموں کے سبمٹ کر دیا. یہ بیعت ہے اسماعیلی مذہب کی. یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے.
اور جب تک یہ ایسنس نہیں سمجھو گے تب تک اسماعیلی مذہب میں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ سمجھ کے بغیر نیاز پیو گے تو دل صاف نہیں ہوئے گا. یہ سمجھ کے بغیر دعا کراؤ گے تو گناہ معاف نہیں ہوتے. یہ سمجھ کے بغیر عبادت بھی کرو گے کچھ کام کی نہیں, ثواب مل جائے گا, کیونکہ یہ چیز اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے. مولانا حضرت امام کی بیعت کا مطلب شادی کا مطلب نکاح کا مطلب اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اس لیے پیر صدرالدین نے وہ خصم کا لفظ کہا کہ پنجابی لوگ جو بولتے ہیں خصم یعنی ہسبینڈ. اللہ ایک, خصم سب کا, وہ سب کا ہسبینڈ ہے, سب مالک اس کی مالکی ملکت ہے. اللہ ایک, خصم سب کا, دنیا اس کی ساری, ہر چیز کی قدرت, مالکی, پراپرٹی وہ ہے, اس کی ہے. اویچل نام خداوند بھنیے, اویچل جس کو موت نہ ہوئے, ایٹرنل جو کبھی مرتا نہیں مٹتا نہیں, اور سب مٹیا کے بعد اس کے سوا ہر چیز مٹ جائے گی. اللہ کی کیسی تعریف کی ہمارے پیروں نے, کیسی تعریف کی. اللہ تو آسمان سے نیچے نہیں اترتا بیعت کرنے کے لیے. ہم بیعت کرنا چاہیں تو اللہ تو بیعت کرنے کے لیے نیچے نہیں آئے گا ہماری بیعت قبول کرنے کے لیے. تو نبی کو کہا کہ تم بیعت لو, تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یعنی اس آیت سے ظاہر ہوا کہ اسلام کے اندر بیعت لینا فرض ہے, اور جو مسلمان بنتے تھے وہ رسول کے پاس آ کے بیعت لیتے تھے, بیعت کرتے تھے. اور جو لوگ دور ہوتے تھے تو نبی اپنے عاملوں کو بھیجتے تھے, جیسے کہ آج مکھی کمڑیا حضرت امام کے عامل ہیں, ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی تھی. میں آج آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے دوستوں سے پوچھنا کہ ہمارے یہ مسلمان بھائیوں نے کس کی بیعت کی ہے. میرے بہت سے مولوی دوست ہیں, جب میں ان کو یہ سوال کرتا ہوں کہ ان الذین یبایعونک کی جو آیت ہے پڑھو تو مولوی صاحب, اور جب وہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو کہتا ہوں ترجمہ کرو تو, اور جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پوچھتا ہوں آپ نے بیعت کس کی ہے, چپ ہو جاتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا دار السلام کے اندر. امام فرمایا اسلام کے شریر کے اندر اسماعیلی مذہب بھیجے جیسا ہے, بھیجے کی طرح ہے. تم, حضرت امام اس میں لکھتے ہیں کہ تم میرے روحانی بچے پکے مسلمان بن کے دوسرے مسلمانوں کو پکا مسلمان بناؤ. اسلام کس کے پاس ہے؟ مولوی معراج الدین کے پاس, مولوی غلام محمد کے پاس. اسلام ہمارے پاس. اسلام کی پہلی جو اے ہے وہ بیعت ہے. وہ بیعت کہاں کی ہے؟ ہم نے بیعت کی ہے. مسلمان ہم ہیں الحمدللہ, اللہ رسول کو ماننے والے ہم ہیں. ہمارے اندر دو اللہ نہیں ہیں, ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی. دو اللہ کہنے والا مشرک ہے, اور جو شرک کرتا ہے خدا کہتا ہے میں سب گناہ معاف کروں گا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے ہم اسماعیلیوں کے اندر بڑے بڑے عالم بھی پیدا ہوئے, ہم اسماعیلیوں کے اندر بڑے بڑے نورانی لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی روحانی طاقت سے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں. الحمدللہ ہماری قوم اگرچہ چھوٹی ہے, ہارڈلی 2% ہے مسلمانوں کے اندر, لیکن شکر ہے خداوند عالمین کا کہ ہماری قوم دوسرے تمام مسلمان بھائیوں سے زیادہ آرگنائزڈ ہے اور ایک مالک کے ہاتھ کے نیچے یونائٹڈ ہے. اور یہی اسلام کہتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اللہ کی رسلی جس کو حبل اللہ کہا اس کو مضبوط تھامے رہو. ڈھونڈو کہ اللہ کی رسی کدھر ہے. کسی مسلمان بھائی کو پوچھنا کہ یہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تو ہم کو بتاؤ وہ رسی کدھر ہے. وہ رسی ہمارے پاس. اب دیکھو دیندارو, ایک اور بات کہوں. اللہ آنکھ سے دکھتا نہیں کیونکہ وہ نور ہے.
ہمارے کانوں میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس کی آواز سن سکیں. ہمارے اندر اتنی روحانی طاقت نہیں کہ ہم اس کا میسج ریسیو کر سکیں. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، برین کی بھی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو صحیح حالت کے اندر اپنے برین کے اندر اس کو کنسیو کر سکیں، یعنی سمجھ سکیں کہ اللہ کیا ہے. ہماری طاقت نہیں. اور اللہ نے یہ دنیا بنا کے اس کے ساتھ نبی بھیجے اور کہا کہ یہ نبیوں میں میرا نور ہے. جس نے نبی کی اطاعت تابعداری کی، اللہ کہتا ہے اس نے میری تابعداری کی. جس نے نبی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہی بات نبی اپنے بعد علی کے لیے فرما گئے کہ اے مسلمانوں، وہ جنہیں اللہ سے پیار کرتا ہے، جس نے علی کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا. یعنی علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، علی کی اوبیڈینس اللہ کی اوبیڈینس ہے. علی کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے. حضرت بی بی عائشہ ایک دن اسی طرح سے بیٹھی تھی اور باتیں چیتیں کر رہی تھی. یہ آپ کو سٹوری حدیث شریف میں ملے گی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں، یا نبی، کیا سچ بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا ہاں، قیامت کے اندر اللہ کو دیکھ سکیں گے. پھر پوچھا کہ یا نبی، بھلا اللہ کیسا ہے؟ مولا علی چلے آ رہے تھے. جیسے ہی علی انٹر ہوئے اور السلام علیک یا نبی کہا تو بی بی عائشہ کو کہتے ہیں، دیکھ یہ اللہ کی صورت ہے، یہ اللہ کی صورت ہے. علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے. الحمدللہ. اب پڑھو اپنی ہسٹری کو، اپنی کتابوں کو پڑھو. یہ آپ کو بک شیلف کے اندر ملی ہوئی جو عام چوپڑیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر آپ کو اسلام اور اسماعیلی مذہب نہیں ملے گا. اسماعیلی مذہب کو جاننے کے لیے الگ کتابیں ہیں. میں نے اپنی ایک واعظ کے اندر مشکات المصابیح کا ذکر کیا، جو 6 مشہور رسول اللہ کی حدیثیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے 7,500 ساڑھے 7,000 حدیثیں مشکات المصابیح کے اندر لکھی گئیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ آج کل اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، 2 والیومز ہیں اس کی. میں نے ابھی تک پڑھا نہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن کتنا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اردو عربی کے اندر، فارسی کے اندر جو کتاب مشکات المصابیح ہے اس کے اندر آپ کو اس قسم کی حدیثیں ملیں گی کہ علی کا چہرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ دینداروں، ہمارا یہ جو مذہب ہے، اسلام کے 4 دین کے جو 4 بھاگ ہیں، 4 طبقے اور لیولز ہیں، یہ دوسری لیول ہے. شریعت میں اب ہم طریقت میں ہیں، بیعت کر کے حضرت امام ہمارا مرشد ہے، یہ طریقت ہے. ہم جب حضرت امام کی بیعت کے بعد اپنا سب کچھ اس کو سونپ کے اس کے اوبیڈینس کی قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ہم کو مولانا حضرت امام کے ہر فرمان کے اوپر راضی خوشی سے عمل کرنا چاہیے. جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے سے، امام کے فرمانوں کی سمجھ آنے سے ہمارے انتکرن کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، ہماری کانشیس جاگ اٹھتی ہے، ہمارے اندر جاگرتی پیدا ہو جاتی ہے، ایک اویکننگ آ جاتی ہے. وہ اویکننگ عام لوگوں کو نہیں ملتی. یہ جو اویکننگ ہے جس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھہرو میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل بھی دوں گا گنان کے پاٹھ میں سے. یہ جو اویکننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت. ہم کو جب مذہب کی اویکننگ آتی ہے تبھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت یعنی فیکٹ، ٹروتھ. یہ ٹروتھ کیا ہے؟ پہلے آپ کو ایک گنان کا پاٹھ سناؤں. جاگو جاگو بھائیرا اے مسارن وہانی. نارملی
اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح کا وقت ہے، رات گزر گئی، اب اٹھو، اٹھ کے عبادت کرو. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جاگو، انتکرن سے جاگو، اپنے من کو جگاؤ، اویکننگ پیدا کرو. ایسا کس طرح تم اگنورنس اور ڈارکنیس میں چلے جاتے ہو؟ اٹھو. اور یہ اٹھنا وہ ہے کہ جس سے انسان کا مائنڈ جاگ اٹھے. ہم کو معلوم ہوئے کہ یہ ہرنے پھرنے والا، یہ بھاگتا دوڑتا کام کرتا ہے، جس کو آغا خان کہتے ہیں، جس کو کریم کہتے ہیں، 39 برس پہلے پیدا ہوا، یہ بھلا انسان ہے، یہ شریعت ہے، یہ میرا امام ہے، یہ طریقت ہے. اب جب ہم جانتے ہیں کہ امام کون ہے، کس کو امام کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ کا نور ہے، تو یہ حقیقت ہے. امام کی نورانی حالت کو سمجھنا، امام کے نور کی اوڑکھان کرنا، اسی کا نام حقیقت ہے. پر تک پاتر نے پرکھی نے پریم جو نپائے 14 بھمن تڑو اے دھڑی پر گھٹ 6 جگما ہے پر تک پاتر نے پرکھی نے. اس بات میں معرفت ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. میں آپ کو حقیقت تک لے آیا ہوں، معرفت آپ ڈھونڈ لو، معرفت ڈھونڈ لو. اچھا، میں واپس آؤں اس جگہ. ایک عورت نے شادی کی، اپنے شوہر کو اپنا تن من دھن سب کچھ سونپ دیا. اب وہ عورت اور مرد دونوں اکیلے بیٹھے ہیں، کئی طرح کی باتیں کرتے ہوئیں گے. کیا وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایکانت میں جو کچھ بھی باتیں چیتیں ہوئیں، کیا وہ سب کو بولتی پھرے؟ اگر وہ بولتی پھرے تو سمجھنا گانڈی ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، بے وقوف ہے. یہی حال ہمارا ہے. ہم اپنے امام کے ساتھ ایکانت کر کے، یعنی ایکانت سے مطلب کیا ہے؟ بیت الخیال کی عبادت. اور اس عبادت کے اندر اپنی دی ہوئی بیعت کو یاد کر کے اپنا سب کچھ امام کے پاؤں میں رکھ دو. سب کچھ بھول جاؤ دنیا کا، خود کو بھی بھول جاؤ، امام کو سونپ دو اپنا آپ، سبمٹ ہو جاؤ اسپرچولی. اور اس وقت امام کے ساتھ جو آپ کی یونین ہوگی، مجھے بتاؤ کہ اس حقیقت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے؟ جس طرح وہ عورت اپنی ایکانت کی باتیں دوسروں کو نہیں بولتی. ہم اسماعیلی بھی ہمارے جماعت خانے کے اندر کہ جہاں وہ آ کے بیٹھا ہے، اب یہ طریقت کی بات ہے کہ وہ ہمارا روحانی مات پیتا ہے، حقیقت کے اندر وہ ہمارا شوہر ہے، ہماری روح کا. ہمارے جماعت خانے کے اندر، یہ فیملی گروپ کے اندر ہم ادھر جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم وہ غیروں کو بتانے جائیں گے تو غیر ہم کو پاگل سمجھیں گے، اور سمجھتے ہیں. ہمارے اندر سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی تک اسماعیلی مذہب کو سمجھا نہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور روزے رکھو اور یہ باقی سب کچھ بھول جاؤ، کیونکہ بیوقوف ہیں، گانڈے ہیں، مذہب تو سمجھے نہیں، اس کے لیے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. ایک 5-7 برس کی لڑکی کیا جانے کہ شادی شدہ عورت کون ہوتی ہے؟ 5-7 برس کی لڑکی کو شادی شدہ عورت کی حالت کا پتہ ہے؟ شریعتیوں کو طریقت اور حقیقت کا کیا پتہ لگے؟ اس کے لیے اگر وہ 25 برس کی شادی کی ہوئی عورت 5-7 برس کی بچی کے ساتھ اپنے شوہر کی باتیں کرنے جائے تو اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس کو گانڈی اور بیوقوف سمجھے گی. اپنے مذہب کی حقیقت کو سمجھ کے
اس کو اپنے اندر رکھو. غیروں کے ساتھ ملنا ہے تو غیروں کے ساتھ ان کی لیول کی باتیں کرو, اپنی لیول کی باتیں غیروں کے ساتھ مت کرو. آج کی میری وائس بہت امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو کئی باتیں کہہ چکا ہوں, مجھے معلوم نہیں کہ آپ میری وائس کو کتنا سمجھے ہو, لیکن سمجھنے کی کوشش کرو. دینداروں, اپنی لیول کو لوگوں کے ساتھ ذکر مت کرو, اپنی لیول کو سمجھو, بلکہ اوپر کی لیول تک جاؤ. بچوں کے ساتھ بچوں جیسی باتیں کرو, بڑوں کے ساتھ بڑوں جیسی باتیں کرو. اسماعیلی مذہب جو ہے, امام زمان سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ یہ سونے کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے ہاتھ میں آیا, دوسروں کے پاس تو مٹی کے ٹکڑے ہیں. یہ اصل چیز حقیقت یہ ہے. اسماعیلی مذہب کی حقیقت کو جان کے سمجھ کے آپ کو وہ سکھ ملے گا, آپ کے اندر وہ نور پیدا ہو جائے گا کہ چاروں طرف آپ جدھر نگاہ کرو گے آپ کو روشنی نظر آئے گی, روشنی ہی روشنی نظر آئے گی, اندر بھی باہر بھی. مولا آپ کو نور سے بھر دے گا. اسماعیلی مذہب کی یہ حقیقت ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے. مولا آپ کو اپنے نور کی بخشش دے رہے. مولا کٹمب قبیلے جملے جماعتوں میں سکھ شانتی محبت اتفاق دے رہے. مولانا حضر امام 10 سکریت میں پورا کرے. مولا ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے رہے. مولا ہم پہ راضی ہو گئے, دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے. آپ کی جان مال میں برکت دے رہے, آل اولاد میں برکت دے رہے, روزی کمانی پاک اور برکت والی دے رہے. مولا آپ کو تندرستی دے رہے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مشکلیں بلائیں آفتیں بیماریاں تکلیفیں دور کرے. زہر باطن دیدار نصیب کرے. ایک چھلا پاٹ بولتا ہوں. اے جی پیر حسن کبیر دین یا علی آبیا تیرے شرن, شاہ تیرے چرن لاگا. تو ہی جو ستار یا مولا, تو ہی جو داتا, انت دیا کری اپنا دیدار دے جوشا درشن دے جو. تو ہی جو ستر یا علی, تو ہی جو داتا رشا میرا کرو مورا سائیاں علی ہم تے